لیڈر ٹی وی کے پروگرام روبرو میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ایوب شیخ۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ میں ایک بالکل نو عمر شخص کے ساتھ بیٹھا ہوں اور جس کے بدرجہ تجربات ہے، اور اس نو عمر شخص کے ساتھ بات کرنا میرے لیے صرف میری ہمت افزائی نہیں لیکن میرے لیے غنیمت بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے انسانوں کے ساتھ، ایسی شخصیات کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو لیونگ لیجنڈس ہیں، ہماری ہسٹری کی جو زندہ تاریخ ہے، جو بات کر سکتی ہے، جو بتا سکتی ہے، جو ملکوں کے بارے میں یا جہاں جہاں زندگی گزاری ہے انہوں نے، ان کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، پورے ہندوستان کے بارے میں، ان کے ذہن میں جو کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ سب کو بتاتی ہیں۔ آج ہماری وہ جو مہمان ہیں ان کو اس ستمبر میں 94 برس پورے ہوں گے۔ اکتوبر میں 94 برس پورے ہوں گے۔ وہ جو ماں ہے اور وہ جو سرپرست ہے، بہت ساری یادیں ان کے دماغ میں ہے، وہ سب کی سب ہم سوچ رہے ہیں کہ 94 سال ہی ہم کیمرہ میں ایسے امڈائیں اور ایسے اس میں اتار دیں تاکہ پورے سندھ کے لوگ، پورے پاکستان کے لوگوں کو علم ہو جائے کہ ایک لڑکی جو 2 اور 3 برس میں افغانستان جاتی ہے اور عمر کے اس 94 برس میں پاکستان میں کس طرح بیٹھی ہے، سوچتی ہے، بتاتی ہے۔ تو آج ہماری ماں برابر ہستی ہمارے ساتھ ہے۔ ویسے تو اس کے جو اصل بچے ہیں وہ آپ نے سنے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں، اور جناب وحید شیخ، ڈاکٹر ولید شیخ اور جناب شمس الدین شیخ کی تو بہت ساری وہ باتیں ہیں، لیکن اینگرو میں یا تھر کول میں یا تھر فاؤنڈیشن میں جس طرح انہوں نے تھر کے لیے محنت کی ہے، تھر کے لیے خدمت کی ہے، وہ سب کا سب جو ہے ہم سب کے روبرو ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو شمس الدین جس عورت نے پیدا کیا ہے، اس عورت کو بھی دیکھیں کہ وہ کس طرح کی ہے اور اس نے زندگی کس طرح، لیکن اماں کے ساتھ بیٹھنے میں ہماری یہ جو ساری محنتیں ہیں وہ ان کے انتہائی ہونہار اور انتہائی شریر، اور امریکی بچہ جو 36 برس سے وہاں رہتا ہے، ڈاکٹر ولید، اس کو ہم نے ریکویسٹ کیا تھا کہ اماں کی باتیں ہم ریکارڈ کریں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ دنیا میں کہیں بھی رہا جا سکتا ہے اور دنیا میں کہیں بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور آدمی اطمینان سے آج بھی اور کل بھی اور پوری زندگی ایک سمجھیں کہ چلتی راہ ہے جو کہیں بھی بند نہیں ہوتی، کہیں بھی اس کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ تو آج لیڈر ٹی وی خوش نصیب ہے اس شخص کو، اس شخصیت کو اور اس ماں کو متعارف کرانے کے لیے۔ تو اماں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں چاہتا ہوں کہ لیڈر ٹی وی ہمارا ایک یوٹیوب کا چینل ہے، اور آپ ہمیں ہماری تو خواہش ہے کہ آپ 94 برس جو ہے نا وہ سب لیڈر ٹی وی کے کیمرے میں اتار دیں اور خود ہی بتائیں، جب سے چائلڈ ہوڈ سے آپ کو جو جو یادیں ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ آپ کی زندگی آہستہ 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 کیسے بڑھی ہے، اور ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ اماں کو سندھی سمجھ میں آتی ہے، تھوڑی سندھی مہمانوں سے بات کرنی جتنی ان کو آتی ہے، لیکن زیادہ تر ان کی جو اپ برنگنگ ہے وہ پرشین یا فارسی میں ہوئی ہے، تو وہ فارسی بہت اچھا بولتی ہیں، اور ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمیں فارسی نہیں آتی، ورنہ ہم اماں سے۔ تو اماں آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام زبیدہ سلطانہ۔ اچھا، یہ زبیدہ سلطانہ کہاں پیدا ہوئی؟ حیدرآباد سندھ میں۔ حیدرآباد سندھ، فقیر جو پڑ میں۔ اچھا،
اور یہ آپ کے والد کا نام میرے والد کا نام ڈاکٹر نور محمد، اور آپ کی والدہ کا نام؟ مریم۔ اور جو مریم بی بی ہیں وہ پڑھی لکھی تھی؟ نہیں نہیں۔ نہیں، اچھا، ٹھیک تھی، جیسے پڑھتے ہیں سندھی مندی پڑھتی تھی، قرآن شریف پڑھتی تھی، خاص پڑھی لکھی نہیں تھی۔ اچھا، تو آپ نے اپنا دادا دیکھا؟ نہیں، نہیں۔ دادا میرے بابا 18 مہینے کا تھا جو میرے دادا کے چلا گیا تھا۔ اچھا، یہ ہندو تھے، ہندو تھے؟ ہندو تھے۔ ہاں۔ میرے بابا بھی ہندو میں پیدا ہو گیا، اچھا، میرے بابا ہندو پیدا ہو گیا، میرے دادا بھی ہندو تھے، دادی بھی ہندو تھے، سب تھے۔ ابھی خود میرے بابا تھا اور میرے بابا کا ایک بھائی تھا، 2 بھائی تھے، 2 بھائی تھے۔ ایک بھائی 3-4 سال کا ہوگا، 3 سال، یہ 18 مہینے کے تھا تو اس کا باپ گیا۔ ابھی صرف اس بات کا تعجب ہے کہ یہ میرا باپ جو 18 مہینے میں باپ چلا گیا، یتیم ہو گیا، یتیم ہو گیا، کون اس کو سنبھالا؟ یہ اس نے پڑھائی کہاں کر لی؟ آخر اس نے تو میٹرک بھی کیا ہوگا، انٹر سائنس بھی کیا ہوگا نا، کچھ کیا ہوگا نا۔ تو پھر اس کو بامبے میں میڈیکل کالج میں ڈاکٹری میڈیکل وہاں جا کے اس نے پڑھایا۔ کس نے پڑھایا؟ مگر اس نے ہمارے ساتھ کبھی ذکر نہیں کیا، اچھا، کبھی نہیں ذکر کیا، مگر صرف اس افسوس اس بات کا ہے کہ میرے بابا بیٹھ کے کہتا کہ میں کہاں پڑھا، کیسے کیا، کیا نہیں کیا۔ بس یہ مجھے ہم کو پتہ تھا جب تک وہ میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، سب ہندو تھا، ہندو نہیں تھا، وہ مسلمان تھا، دل میں مسلمان تھا، سب چیز اس کو مسلمانی تھی، مگر صرف دکھاوٹ کے لیے وہ ہندو تھا، مطلب دکھانے کے لیے۔ ہاں، جب بامبے گیا تو ہندو تھا، ہندو بن کے گیا، ہندو بن کے اندر گیا، سے مسلمان تھا۔ اندر مسلمان تھے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس لیے اس نے اپنے آپ کو ہندو بن کے بٹایا کہ شاید ہندو سے مدد لینا چاہتا تھا۔ ہندو اس کو پڑھاتے تھے نا، اگر سمجھتے کہ مسلمان ہے، کیوں اس کو پڑھاتے ہیں، کیوں اس کو اپنے یا مسلمان ہوتا تو شاید رکاوٹیں ہوتی۔ وہ ہوتے، اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو چھپا دیا۔ یہ کہتا میں نماز بھی پڑھتا تھا، یا اندر میں مسلمان تھا، مگر دنیا کو سب کو میں ہندو تھا۔ آپ مسلمان پیدا ہوئیں یا؟ میں مسلمان پیدا ہوں۔ اچھا، جو میرے بابا جب وہاں ہو گیا، جب ڈاکٹری پاس کر کے، جب ڈاکٹر بن کے، میرے بابا سندھ کے تو ہندو لڑکے بہت ڈاکٹر تھے، وہ MBBS ڈاکٹر۔ میرے بابا پہلا MBBS ڈاکٹر ہے جو سندھ کا تھا، مسلمان، MBBS مسلمان۔ پھر جب یہ آ گیا کراچی پاکستان، پھر اس نے پاکستان نے حیدرآباد، اس نے ظاہر کر دیا کہ وہ مسلمان ہے۔ نور محمد سے پہلے ان کا نام کیا تھا؟ موتی رام۔ موتی رام۔ اور اماں کا نام کیا تھا؟ میری ماں کا؟ ہاں، میری ماں تو مسلمان تھی، مسلمان، وہ تو مسلمان خاندان مسلمان تھا پورا آخوند۔ نام تو آپ نے سنا ہوگا، حسن علی افندی۔ ہاں ہاں، حسن علی افندی، میرے ماما تھے، حسن علی افندی کی پوتی تھی آپ کی اماں؟ میرے اماں۔ اچھا، یہ تو اسی فیملی، الگ فیملی ہے، ان کو تو ہندو سے کوئی واسطہ نہیں تھی۔ شیخ، ہم تو مسلمان ہو گئے، تو حسن علی افندی، اس کا بیٹا علی اکبر تھا، علی اکبر تھا، وہ جج تھا، بیرسٹر تھا، اس کی بیٹی تھی میری ماں۔ آپ نے حسن علی افندی کی فیملی میں کون کون سے لوگ دیکھے پہلے زمانوں میں میں؟ نے اپنے حسن علی افندی کے اپنے، میری ماں تھی، میری خالہ تھی، میرے ماما تھے، 4 تھے، ان کو کچھ رشتہ دار تھا، بس۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں ادھر نہیں رہتی تھی، میں ہم لوگ افغانستان ہم کو کوئی واسطہ نہیں۔ آپ کا جو والد ہے ہاں موتی رام، ہاں، اس کو مسلمان بنایا کس نے؟ شیخ عبدالرحیم نے۔ شیخ عبدالرحیم۔ شیخ عبدالرحیم تھا آچاریہ کرپلانی کا بھائی، آچاریہ کرپلانی کا بھائی تھا۔ اچھا، خود آپ کو پتہ ہے کہ آچاریہ کرپلانی ہندو تھا، بہت کٹر ہندو تھا، اور انگریزوں کے ساتھ خلاف تھا۔ شیخ عبدالرحیم اس کا بھائی تھا، اس نے جتنے مسلمان ہم لوگ اب شیخ ہیں، جتنے ہمیں بہت شیخ ہیں، سب اسی نے مسلمان بنا دیا۔ شیخ عبدالرحیم نے مسلمان، شیخ عبدالرحیم میرا ساس کا باپ ہو گیا نا، تو اس نے مسلمان بنا دیا سب۔ تو عبدالرحیم شیخ صاحب نے، یہ جو آچاریہ کرپلانی ہے، یہ 19ویں صدی کے آخر میں پیدا ہوا ہے، ہاں، 1888 میں، ٹھیک ہے۔ اور
یہ عبد الرحیم شیخ صاحب کب مسلمان ہوئے ہوں گے؟ پتہ وہی مجھے نہیں پتہ. پتہ نہیں. اور یہ نور محمد شیخ صاحب والے کب مسلمان ہوئے ہوں گے؟ جب یہ میں نے کہا کہ ڈاکٹری کر کے آ گیا نا واپس حیدرآباد. نہیں وہ تو ظاہر کیا پہلے تو جب ڈاکٹر پڑھتا تھا اندر مسلمان تھا. کیا سن ہوگا وہ؟ میرے بابا 80s میں پیدا ہو گئے. 80 پتہ نہیں 94 پیدا ہو گئے تو اس زمانے کا پیدا ہوگا. 90 کی شروع ہوگا. تو آپ کے جو والد ہیں نور محمد ڈاکٹر جو ہو گئے تو وہ پالیٹکس میں اسٹوڈنٹ لائف میں پالیٹکس میں آئے یا اس کے بعد آئے؟ بعد میں آ گئے شاید ڈاکٹر بن کے پھر آ گیا. تو وہ کن کی صحبت میں آئے؟ کچھ ان کے دوستوں کا پتہ ہے؟ دوستوں کا پتہ نہیں ہے مجھے. پھر آ گیا صحبت میں آ گیا. وہ شیخ عبد الرحیم نے ان کو مسلمان کر دیا. پھر یہ خلافت سے ریشمی رومال کا ایک تحریک چل رہا تھا اس میں آ گیا. پر انگریزوں کے خلاف کام کر دیا. پھر انگریزوں کے خلاف وجہ سے ڈر گیا پھر بھاگ گیا. نہیں یہ جو خلافت تحریک تھی مولانا عبید اللہ سندھی نے جو شروع کیا تھا یا ریشمی رومال تحریک تو یہ تو سندھ ہند کابل ترکی ٹھیک ہے. تو آپ کے جو والد ہیں ان کا یہاں کن سے تعلق تھا؟ مولانا عبید اللہ سندھی والوں سے تھا؟ ہاں بالکل ان کے ساتھ جو گیا تھا. اچھا. کابل میں دوسرے بھی تھے 3 سال رہا کابل میں. پریکٹس کرتا تھا بہت اچھا پریکٹس تھا. پھر وہاں انگریزوں نے ان کو بولا نہیں یہ جب یہاں سے گئے ہیں تو کون کون ساتھ گیا؟ ساتھ یہ نہیں سمجھ میں اکیلا گیا ہے. اچھا. وہاں مولانا وغیرہ جا کے کابل میں ملا ہے. یہ کس سن کی بات ہے؟ 90s کے شروع میں ہوگا 90s. اور آپ پھر افغانستان ساتھ گئے ہیں جب بچی ہیں؟ افغانستان میں نہیں گئے تھے. میرے بابا گئے کابل. وہ چلے گئے اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے 3-4 سال کابل رہا. وہاں پریکٹس کرتا تھا اچھا خاصا. پھر وہاں انگریزوں نے افغان گورنمنٹ کو بولا کہ ہندوستانی جو تمہارے ملک میں پناہ لے کے بیٹھے ہیں ہمارے خلاف ان کو نکالو. سمجھ گئے نا؟ نکالو. تو انہوں نے کر دیا کیونکہ وہ انگریز کے خلاف ہوتے تھے. انگریزوں نے بولے یا ہمارے حوالے کرو ان کو یا ان کو ملک سے نکالو. تو اس زمانے میں امیر امان اللہ خان وہاں کا بادشاہ تھا. اس نے وہ کر دیا یا ان کو بولا کہ تم لوگ کابل چھوڑ دو. ان کا انگریزوں کا حوالے نہیں کیا. یہ امیر عبداللہ جو تھے امان اللہ امیر امان اللہ خان تو یہ 1928 تک رہے ہیں افغانستان کے امیر. 28 تک رہے. ہاں. پھر وہ جو گئے کابل گئے. پھر کابل جب ختم ہو گیا تو پھر بابا کا یہ فرمان نکل گیا کہ آپ لوگ کابل چھوڑ دو. کیونکہ انگریز کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے مخالف ادھر بیٹھے ہیں. کابل چھوڑ دو. پھر میرے بابا روس چلا گیا رشیا چلا. تو آپ کے جو والد ہیں ڈاکٹر صاحب ہو چکے نا؟ ہاں. تو ادھر جو گئے تو پھر آپ کب گئے کابل؟ پھر میرے بابا میں بتاؤں آپ کو پھر رشیا گئے. رشیا میں پھر رشیا سے بڑا میرے بابا پیرس کے کس طریقے سے گیا کیسے گیا یہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. پیرس گیا. پیرس سے رہ کے 3-4 سال کے بعد پھر واپس حیدرآباد آ گیا. جب واپس حیدرآباد آ گیا تو سب نے ادھر مشہور تھا تقریباً 3-4 سال کے ڈاکٹر نور محمد کو روسیوں نے مارا. وہ مر گیا ہے ہی نہیں. ماں بھائی سب سمجھتے تھے کہ مر گیا چلا گیا. یہ 3 سال کے بعد پھر واپس حیدرآباد آ رہا ہے. انگریزوں کو جو پتہ لگ گیا کہ آ گیا انگریزوں نے اس کو پاسپورٹ لے لیا. اس کا پاسپورٹ لے گیا اور بابا سے رہا حیدرآباد میں بس. ابھی آپ کابل میں جو گئے تو اس زمانے میں ہم لوگ کہاں گئے تھے؟ اس میں میرے بابا کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. یہ 24 کی بات ہے. 24 میرے بابا آ گئے. 25 میں میرے بابا کی شادی ہو گئی. 1 سال 3 بچے پیدا ہو گئے. پھر اس کے بعد میرے بابا کو پھر واپس کابل چلا گیا. سمجھ گئے نا؟ واپس چلا گیا. پھر آپ ساتھ گئے؟ چلا گیا. پھر 9 مہینے کے بعد میری ماں کو پاسپورٹ انگریز نہیں دے رہے تھے. پاسپورٹ بند کر کے بیٹھے تھے. پھر 9 مہینے کے بعد افغان گورنمنٹ کی کوشش سے پاسپورٹ ملا. پھر ہم لوگ کابل.
اچھا، جب پہلی دفعہ والد صاحب کو نکالا کہ انگریز ناراض ہو رہا ہے تو اس وقت والد صاحب کی کابل میں وہ اسپیشل گیسٹ تھا، کیا تھا؟ کدھر سرکاری مہمان تھا کابل میں جو ان کو نکالا، کیا تھا مطلب؟ کام کرتا تھا، پریکٹس کرتا تھا، ڈاکٹر تھا. ہاں، ڈاکٹر تھا تو باقاعدہ ڈاکٹر پریکٹس کرتا تھا. ان کا اس فیملی کا تھا؟ ایسے عام پریکٹس بھی کرتا تھا اور بادشاہ کے محل میں بھی جاتا تھا. اچھا، جاتا تھا دوست. میرے بابا کو جب بچپن سے پھر جب کابل آ گئے تو پھر میرے بابا کی اتنی دوستی تھی ظاہر شاہ کے ساتھ کہ ہر وقت پھر انہوں نے اپنے ڈاکٹر بنایا. پھر ہم لوگ جب کابل چھوڑ گیا تو میرے بابا ڈاکٹر تھا، ظاہر شاہ کا ڈاکٹر تھا. پھر پاکستان بنا دیا. آپ نے ظاہر شاہ دیکھا؟ دیکھا میں نے ظاہر شاہ سے بات بھی کی ہے. اچھا، ایسے ایک دن فون کیا تھا، تب بیٹے ٹھیک نہیں تھا، طبیعت پوچھ رہا تھا. مطلب مجھ سے بولا، میں پوچھا، میں نے بولا کون بول رہے ہیں؟ تو بولا کہ ڈاکٹر صاحب سے مجھے بات کرا دو. پھر میرے بابا نے بولا بیٹا تو نے پتہ ہے کہ کس کے ساتھ بات کی ہے؟ میں نے کہا مطلب میرے بھائی کا آدمی تیرا ظاہر شاہ تھا. تو جو افغان بادشاہ ہیں یا افغان جو بڑے بڑے حکمران ہیں ان میں سے آپ نے کون کون دیکھے ہیں ان 20 سالوں میں؟ 20 سال میں میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بابا کی عادت تھی، میرے بابا نے ہم کو کبھی نہیں چھوڑا. میں اتنے سال افغانستان میں رہی کہ میں کچھ دعوتیں ہو گیا جب انہوں نے بولتا ہمارے پاس فلم آتا، یہ آتا، اپنے بچوں کو، بیٹی کو، بیوی کو لے کے آؤ، یہ ہوئی آ کے بیٹھے دیکھیں. میرے بابا نے ہم کو نہیں چھوڑا. ہم لوگ کبھی نہیں گئے، میں نے کبھی نہیں گئی ان کے محل میں، کبھی کسی کو بھی نہیں دیکھا. تو ساری اولاد کو یا صرف لڑکیوں کو؟ لڑکیوں کو. اچھا، میرے بھائی پھر پڑھتے تھے پشاور میں. میرے سب بھائی پشاور میں پڑھتے تھے. کوئی کابل کی پڑھائی میرے بابا کو نہیں سمجھ میں آیا. پشاور اسلامک کالج پشاور میں لوگ پڑھتے تھے. ہم بیٹی کابل میں رہتے تھے. تو آپ کی تعلیم پہلے میٹرک تک ہے. میٹرک کا؟ تو کبھی وہ اس گھر میں بیٹھ کے، اچھا، گھر میں بیٹھ کے میں نے وہ میٹرک کیسے کیا گھر میں؟ ہاں؟ کیسے پڑھ؟ ٹیچر تھا. ٹیچر وہ گھر میں آتا تھا؟ آتا تھا، ٹیوشن دیتی ہے صبح شام کو. آپ کو کابل کے بارے میں اگر پوچھوں تو کابل کی کیا کیا چیزیں آپ کو یاد ہیں؟ کابل کا ہر ایک چیز مجھے یاد ہے. کابل میں ہم لوگ بہت اچھا وقت گزارا. اچھے لوگ تھے، اچھی نوکری تھی، گھر سرکاری تھا، 8 نوکر ہوتے تھے، موٹر ہوتا، ڈرائیور ہوتا تھا. میرے بابا کا ڈیوٹی ہوتا تھا. صبح کو گیا ظاہر شاہ کے محل پہ، پوچھا طبیعت، بچے ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. دوسرا بس کابل کا ہر ایک چیز مجھے یاد ہے. اور آپ کو وہ افغانستان کسی اور جگہ گھمانے گیا والد صاحب؟ کہاں کہاں؟ قندار گئے، غزنی گئے، مزار شریف گئے، سالنگ گئے. گھومنے جاتے تھے ہم لوگ، گھومنے جاتے تھے. برقع پہنتے تھے، برقعے کے بغیر نہیں ہوتے تھے. برقع پہنتے، برقع پہنتے. تو اس زمانے میں اور لڑکیاں بھی برقع پہنتی؟ سب عام، برقع عام تھا. ہاں، کسی کو برقعے، کوئی عورت برقعے کے بغیر نہیں نکل سکتا. نیچے ڈریس کرتے تھے، باقاعدہ ڈریس ہوتا تھا، لیکن وہ کور تھا. کور، اوپر سے کور. تو یہ افغانستان میں یہ جو کچھ یہ روایتیں ہیں پردے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، تو یہ اس زمانے میں بھی اسی طرح ہی تھا جیسے آج کل ہے، یا ابھی تو سزائیں بھی دیتے ہیں خواتین کو؟ اس زمانے میں ابھی تو میں جو کبھی کبھی سوچتی ہوں طالبان کو، میں فوٹو دیکھتی ہوں، پکچر اس کے ٹی وی میں آتا ہے تو میں حیران ہو جاتی ہوں کیسے تھے، کس قسم کے لوگ تھے، کس قسم کی شکلیں تھیں ان کی. اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا عورتیں اتنی خوبصورتی، ان کا ہر ایک چیز. وہ سب چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ ابھی دیکھو کیسے جنگلی وحشی لوگ آ کے بیٹھے ہیں. پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، کیا نہیں کرتے، مجھے کیا پتہ ہے. پہلے تو بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا. آپ امیر امان اللہ یا ظاہر شاہ صاحب کی کچھ باتیں کچھ؟ امیر امان اللہ تو خیر میں نے دیکھا بھی نہیں، میرے زمانے میں نہیں تھا. باقی ظاہر شاہ میرے بابا کا ڈاکٹر، میرے بابا ڈاکٹر تھے اس کے. وہ کس قسم کا بادشاہ تھا؟ ظاہر شاہ ہاں، بہت شادہ آدمی تھا، بہت اچھا. ملٹری تھا، فوجی تھا، بہت اچھا تھا. میرے بابا کو بہت عزت کرتا تھا. وہ بولتا تھا کہ آپ میں بچپن میں جب میرے بابا جاتے تھے اس کے باپ کے پاس، اس کے باپ نادر شاہ جو بادشاہ رہا، اس کے میرے بابا کی دوستی ہوتی تھی.
मेरे बाबा जाते थे, अभी छोटा सा बच्चा होता था, ये आता था मेरे पास, आता था, बैठा था कुर्सी पे, बातें करता था। फिर वो बादशाह बन गया था, मेरे पापा को इज्जत करता था मेरे को। आखिर मजबूरन उसको भी मजबूर होना पड़ा ना कि हमको निकाल दिया काबुल से। ये जो खिलाफत तहरीक है डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब ने चलाई या उनमें शामिल हुआ, आज आप उसको किस तरह देख रहे हैं खिलाफत तहरीक को? पता नहीं, मुझे क्या पता है लोगों से खिलाफ के तरीके से। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थी अंग्रेजों के खिलाफ था, पता है। और उस ज़माने में आपको हिंदू याद हैं, पढ़े लिखे हिंदू हैदराबाद के याद हैं? हाँ, पढ़े लिखे थे सारा हैदराबाद हिंदू। हैदराबाद ऐसा हैदराबाद थोड़ी था जैसे अभी है। अच्छे खासे हिंदू पढ़े लिखे लोग होते थे, तहजीब वाले थे, बहुत अच्छे होते थे। और वह जो सिंधी पॉलिटिशियन थे हिंदू या मुसलमान, वो याद हैं, कुछ देखे? कुछ देखे, मैंने उससे मिली हूँ आचार्य कृपलानी से। हाँ, मैं दिल्ली गई थी तो वहाँ मुझे मिला था। वो मेरे बाबा कहते तो मेरे बाबा का तुम्हारे बाप का, मुझे बोला मैं तुम्हारे बाप का दोस्त था, मुझे बोला आके मेरे साथ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे देखूं। तुम्हारा बाप मुझे मेरा बहुत बड़ा दोस्त था, वो हिंदू था मेरे बाबा। और कौन कौन देखे अम्मा? बस मैंने और कुछ नहीं। और मेरे रिश्तेदार, जैसे मेरे बाबा के रिश्तेदार जो थे ना, वो बहुत हिंदू थे, अभी भी हैं, होंगे, बहुत हिंदू थे। और उस ज़माने में ये पश्तून जो लीडर थे उनमें से कोई देखा? गफ़ार खान वाले? गफ़ार खान को मैंने देखा। गफ़ार खान जो थे, जो पाकिस्तान बना, ये लोगों ने फिर काबुल आया था खान बादशाह, गफ़ार खान खान बाचा। फिर मेरे पापा ने इसको बुलाया था घर पे, दावत किया था, बहुत से लोगों के साथ आया था हमारे घर में। तो मेरे भाई इस्लामिक कॉलेज पेशावर में पढ़ते थे, इस्लामिक कॉलेज पेशावर में सख्त पाकिस्तान की तरफ था, वो पाकिस्तान की तरफ था ना जब पार्टीशन बन रहा है। फिर मेरे भाई इनके सख्त बादशाह खान के सख्त खिलाफ थे, मेरे बाबा भी उसके सख्त खिलाफ था, क्योंकि वो नहीं चाहता था ना पाकिस्तान बन जाए, कांग्रेसी था। कांग्रेसी था। और कौन कौन से सिंधी लीडर आपने देखे उस ज़माने में? भुट्टोज में कोई देखा? भुट्टोज में भुट्टो, खोड़ो? नहीं, मैंने किसी नहीं।